ہوئی تمام اپنا سمیٹ کر وہ مصلی چلی گئی، اپنا سمیٹ کر وہ مصلی چلی گئی۔ آنکھیں تلاش کرتی ہے اس پرخلوص کو، آنکھیں تلاش کرتی ہے اس پرخلوص کو، جس کا تھا ہر زبان پہ چرچا چلی گئی، جس کا تھا ہر زبان پہ چرچا چلی گئی۔ ایک سوگوار فاطمہ زہرا چلی گئی، ماہ عزا کا کرتی تھی شدت سے انتظار، ماہ کرتی تھی شدت سے انتظار، اپنا لیے ہوئے وہ طریقہ چلی گئی۔ ایک سوگوار فاطمہ زہرا چلی گئی، یادیں وہ ساری پل کے لیے بھولتی نہیں، یادیں وہ ساری پل کے لیے بھولتی نہیں، یا یہ کہوں کہ چھوڑ کے روتا چلی گئی۔ زینب کی جو کنیز ہے مرتی نہیں کبھی، زینب کی جو کنیز ہے مرتی نہیں کبھی، جنت کا دیکھنے وہ علاقہ چلی گئی، جنت کا دیکھنے وہ علاقہ چلی گئی۔ حیدر کے ساتھ ساتھ ہے ناصر بھی سوگوار، حیدر کے ساتھ ساتھ ہے ناصر بھی سوگوار، دے کر غم حسین کا تحفہ چلی گئی۔ ایک سوگوار فاطمہ زہرا چلی گئی۔
محمد وآل محمد صلوات صغرا تیرے سینے میں یہ نکلنا
جو حضرات ابھی بھی امام بارگاہ کے باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مجلس میں تشریف لائیں، اور جو حضرات بکھر کے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مجلس سے شروع میں ہی آگے آ جائیں تاکہ بعد میں زحمت نہ ہو پائے۔ اب میں مولانا موصول سے بس ادب گزار ہوں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور فضائل و مناقب آل محمد سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ موصول کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ میرے دوست بھی میرے ساتھ ہیں سب۔ محمد والے محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاۃ والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم
وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات قبل اس کے بیان کا مکمل طور پر آغاز ہو، گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کنیز صغرا بنت التجا حسین و سید محمد سبطین ابن محمد تقوی ان مرحومین کی تسکین ارواح کے لیے سورہ فاتحہ گزارش. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. برادران عزیز، بزرگان قوم ملت، مجلس سوم ایصال ثواب کی یہ مجلس، یہ تم کاہے ٹیک لگا کے بیٹھے ہو؟ تم آؤ ادھر سامنے آؤ، ادھر آؤ کھسک کر. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایصال ثواب کی مجلس میں کچھ ایسی باتیں ضرور پڑھی جانی چاہیے کہ جو فقط ایصال ثواب نہ ہو بلکہ ثواب جاریہ میں تبدیل ہو جائے. ایک عمر گزارنے کے بعد ایک خاتون اس کائنات سے رخصت ہوئی اور اپنے مستقبل کے لیے بہترین نسل اس کائنات کے حوالے کی. نسیم بھائی، شمیم بھائی، آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور اللہ سے آپ کی والدہ کے بلندی درجات کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ ایک ہی وقت میں جہاں عابدہ، زاہدہ اور معلمہ تھی، وہیں پر ایک مولوی کی بیٹی اور اپنے بچوں کو دین، اسلام، مذہب اور شریعت کو سکھانے والی اور اپنے بچوں کے ذریعے سے آنے والی نسلوں تک دین اور اسلام کو منتقل کرنے والی خاتون تھی. سوچئے کہ جب آپ کی والدہ اتنی عظیم ہیں تو حسنین کی والدہ کی عظمت کیا ہے؟ آپ یہ سوچتے ہیں، یہ لمحہ فکری جب ہماری اور آپ کی والدہ کے لیے یہ کہا گیا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہماری اور آپ کی والدہ کے لیے، تو اب آپ سوچئے کہ جو حسنین کی ماں ہو اس کی عظمتوں کا کیا کہنا ہے. 2-4 جملے چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کے حوالے سے پیش کر دوں اور ایک خاص بات جس کے لیے مجھے اپنے بزرگوں کی جانب سے حکم ملا ہے اس بات کو میں پھر سے آپ حضرات کی ذوق سماعت کے حوالے کروں گا، مگر چاہتا ہوں کہ 2-4 باتیں. کیا وجہ ہے کہ انسان جیسے ہی اس کائنات سے رخصت ہوتا ہے یہ کہا گیا کہ فوراً اسے دفن کر دو؟ وہ کیا سسٹم ہے خدا کی جانب سے کہ جیسے ہی
ابھی تک تو ہمارا بیٹا ہمارے سینے سے لگ رہا تھا، مگر یہ کیا ہو گیا کہ ابھی روح جسم سے نکلی ہی تھی کہ ہمارا ہی بیٹا کہہ رہا ہے کہ دیر نہ کرو۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہے، اور یہ جو ہم سب کے اندر ایک اکڑ پائی جاتی ہے کہ ہم ہیں تو یہ ہے، نہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم بعض دفعہ تو اینٹ جاتے ہیں کہ مولانا نے ہم کو کہہ دیا اب آج کے بعد ان کو سلام نہ کریں گے۔ اے بھیا، سلام نہ کرنے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہاں تربیت کا اور نسل کا پتہ چلتا ہے۔ آپ سمجھے میری بات؟ آپ اس بات کو، آپ یہ لمحہ فکریہ، آپ کس نسل کے ہیں، آپ کس خاندان کے ہیں، آپ کا خون کیسا ہے، آپ کا شجرہ کیسا ہے، آپ کا حسب کیسا ہے، آپ کا نسب کیسا ہے، آپ کی ہڈی کیسی ہے، آپ کا خون کیسا ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن تو ہم سب کو اینٹ ہی جانا ہے۔ جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے مجھے محمد والے، ایک دن تو اینٹ جانا ہے۔ بات یہ سمجھ میں آنی چاہیے، جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں خاص طور پر توجہ چاہتا ہوں۔ برادران عزیز، یاد رکھیے گا کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے، تو اس کے لیے 3 وجوہات فوری طور پر سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہی بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ تھا، اب جیسے ہی روح نکل گئی، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اب اسی جسم کے ساتھ خوف کا احساس ہوتا ہے۔ اب اسی جسم کے ساتھ خوف کا ہے، مطلب یہ اکیلے میں ہم یہ بات پڑھی تھے کہ واقعی نا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بات، اب توجہ ہے آپ کی۔ اصل میں ہوتا کہ ابھی تک یہ بچہ اپنے والدین کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا، جیسے ہی روح کا رشتہ جسم سے جدا ہوا، ویسے ہی اب یہی جسم ہے جس پر ہمیں پیار آتا تھا، اب خوف آتا ہے۔ جیسے اب ہمیں خوف آتا ہے، اے بھیا ذرا سا لیٹ جاؤ، یہاں پر جنازہ رکھا ہوا ہے، رات بھر کا مسئلہ ہے، اے بھیا ہم ہی ملے ہیں کیا؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہم کو لٹانے کے چکر میں کیوں ہیں جنازے کے ساتھ؟ تو جنازے کے ساتھ کوئی لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو جلدی دفن اس لیے کر دو کہ کہیں تعفن کی منزل میں نہ پہنچ جائے، کہیں یہ تعفن کی منزل میں نہ پہنچ جائے، لہٰذا اسے دفن کر دو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اب اس کے جسم سے، اس کائنات کو، اس وجود کے ذریعے سے کوئی فائدہ نہیں رہ گیا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، بتیا پہنچ رہی ہے نا، پہلی چیز یہ ہے کہ خوف محسوس ہوتا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ تعفن کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جسم خراب ہو جائے اور اس کی وجہ سے علاقے میں، محلے میں اور گھر کے اندر جو ہے وہ کیا ہو جائے، مسائل ہو جائیں۔ لہٰذا 2 چیزیں ہو گئی، پہلی چیز کیا، خوف محسوس ہوتا ہو، دوسری چیز کیا کہ یہاں جسم سے تعفن کا خطرہ ہے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ اب اس کی ذات سے اس کائنات میں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ برادر عزیز، یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ روح نکل جانے کے بعد 3 چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں، ایک چیز خوف، دوسری چیز تعفن، تیسری چیز یہ کہ اب کوئی فائدہ نہیں رہ گیا۔ یاد رکھیے، اگر جیتے جی آپ سے لوگ ڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندہ نہیں ہیں۔ اگر کردار سے خوشبو نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندہ نہیں ہیں۔ اور اگر جیتے جی کسی کو فائدہ، صلوات بر محمد، آیا آپ کی زندگی سے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ آپ بھائی ہیں، بھائی کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے؟ آپ بیٹے ہیں، ماں باپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے؟ آپ دوست ہیں، آپ دوست کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ان ساری ذات کو جن کا میں نے نام لیا ہے اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو تم چل پھر تو رہے ہو مگر لاش ہو، زندہ نہیں، زندہ نہیں، زندہ نہیں ہو۔ لہٰذا جب تک یہ تمہاری حیات ہے، جب تک یہ تمہاری زندگی ہے، جب تک یہ قیمتی اثاثہ تمہارے وجود میں موجود ہے روح کی شکل میں، کوشش کرو کہ تمہارے کردار سے بدبو نہ آئے، کوشش کرو کہ تمہارے وجود اور تمہاری زبان سے خوف زدہ نہ ہو۔
ہوتا نہیں ہے چوراہے اے بھیا وہ آ رہے ہٹ لو. آپ سمجھے میری بات. ہاشم بھائی نے کہا ہے بآواز بلند صلوات. تو برادر عزیز پہلی چیز کیا ہے کہ تمہاری ذات سے خوف محسوس نہ ہو. دوسری چیز کیا ہے تعفن پیدا نہ ہو. تیسری چیز کیا ہے کہ تمہاری ذات سے اگر فائدہ نہیں ہے تو تم چلتی پھرتی لاش ہو, تمہاری کوئی حیثیت اور کوئی اوقات. ہر رشتے میں جس رشتے کے اعتبار سے آپ جڑے ہوئے ہیں آپ کی ذات سے ہمیں فائدہ نہیں ملتا, نہ ملے. ہمیں فائدہ نہیں ملتا کسی سے, نہ ملے. ہماری ذات سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہے. آپ سمجھے میری بات. آئے کاش کہ میں اپنی بات سمجھا. ہمیں کسی سے فائدہ, وہ ہماری طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے. دین خدا تو دیکھ رہا ہے. نہیں توجہ فرمایا آپ نے. خدا تو دیکھ رہا ہے کہ خدا کی ذات پر بھی ہے, اور کتنا وہ ارحم الراحمین ہے, کتنا وہ تواب الرحیم ہے, کتنا وہ کریم ہے. برادران عزیز اسی لیے ہمارے ہاں جب جنازہ قبرستان تک جاتا ہے تو بہت سارے لوگ احباب ہیں, رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں, سننے والے ہیں, دوست ہیں, جاننے والے ہیں. پتہ چلا نسیم بھائی کی والدہ کا انتقال. اے بھیا خبر نہیں ہوئی. کیا ہوا؟ خبر نہیں ہوئی. اب تو خبر ہو گئی ہے. یہ بتاؤ تدفین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ابھی تدفین نہیں ہوئی ہے. کہاں ہے جنازہ؟ کہا وہ رفیع نگر میں دفن ہونے کے لیے تیار ہے. اے بھیا مجلس شروع ہوئی؟ ابھی شروع نہیں ہوئی, بس ہونے والی ہے. بس ہم 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں. یہی نہ ہوتا ہے بمبئی میں. سچ بتائیے یہ جتنے لوگ یہاں پر قبرستان میں جا رہے ہیں ان کو ثواب چاہیے, یہ احسان کرنے نہیں جا رہے. نہیں توجہ فرمائیے. اس لیے کہ اگر احسان ہوگا تو شکریہ ادا کرنا پڑے گا. نہیں بات ہو گئی. اگر احسان ہوگا تو شکریہ ادا کرنا پڑے گا. مگر پروردگار نے کہا تمہیں احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم ٹائم نکال کر آئے ہو, تمہیں کاندھے کا ثواب الگ ملے گا. جنازے میں شامل ہو رہے ہو, ثواب الگ ملے گا. اگر جنازے میں شامل ہو رہے ہو, نماز جنازہ پڑھ رہے ہو, تمہیں ثواب الگ ملے گا. غسل میں شریک ہو رہے ہو, تمہیں ثواب الگ ملے گا. کفن میں شریک ہو رہے ہو, تمہیں ثواب. اے نسیم بھائی آپ کو شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ سب کا اکاؤنٹ اپڈیٹ ہو چکا. صلوات بر محمد. سب کا اکاؤنٹ اپڈیٹ. اور ولایت کے صدقے میں الحمدللہ ہمارے یہاں جنازے میں جب کوئی بھی 40 آدمی نماز جنازہ پڑھتا ہے. بات آ گئی ہے, گزارش کر رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ آج کے دور میں آپ کا اس باتوں کو سمجھنا نہایت 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 ضروری ہے. صلوات بر محمد والے. جو ٹین ایجر ہیں, جو 18 سال کے ہیں, جو 20 سال کے ہیں, 22 سال کے ہیں, 25 سال کے ہیں, 30 سال کے ہیں, ہم سن ہیں, کم سن ہیں, میرے دوست ہیں, وہ ان باتوں کو سنیں. بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ آمادہ ہو جائے تاکہ متوجہ ہو جائے. ہمارے یہاں انسان چاہے جیسا ہو, چاہے جیسا, لیکن جب آپ رفیع نگر میں گئے یا رحمت آباد میں گئے یا ملنڈ قبرستان میں گئے یا ممرہ میں گئے تو جیسے ہی آپ نماز جنازہ میں کھڑے ہوئے تو وہاں پر چوتھی تکبیر میں کیا کہنا پڑتا ہے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ. اے میرے پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے سوائے. اے بھیا یہ تو چلے گئے, اب کس بات کا ڈر ہے؟ کرو نہ برائی, پہلے تو چوراہے پہ کرتے تھے. اے کاش کہ بتیا اگر پہنچ جاتی تو کمال ہو جاتا. توجہ, ابھی چوراہے پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے فلاں فلاں کے دروازے پہ آج کل بہت اٹھتے بیٹھتے, فلاں صاحب آج کل فلاں صاحب کی گاڑی پہ بہت اٹھ چلتے. یہ عقیل صاحب اور شجر صاحب کا معاملہ کیا ہے, تقی صاحب کا کیا معاملہ, یہ ہمیشہ ساتھ ہی رہتے ہیں. اے بھیا عقیل صاحب مر گئے, اب وہی سارے لوگ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. جب تک ہم زندہ تھے جینا دوبھر.
اور ادھر ہم مرے، ادھر ہم کائنات سے رخصت ہوئے، اور ادھر یہی لوگ جو چوراہے پر پان کھا کے، چوراہے پر چائے پی کے، چائے کی دکان کو سقیفہ بنا کے، آپ سمجھے میری بات، یہی لوگ جو برائی کر رہے تھے یہی کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر کیا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے میرے پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ یہاں پر خیر سے مراد کیا ہے؟ جہاں ساری باتیں ہیں وہیں پر ایک لفظ خیر سے مراد جو ہے وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر خیر سے مراد حی علی خیر العمل ہے۔ یہاں پر خیر سے مراد خیر العمل ہے، اور خیر عمل کچھ اور نہیں ہے، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ حیدری۔ یہاں پر یہاں پر خیر سے مراد یہ ہے کہ جانے والا جو ہماری نگاہوں کے سامنے سے جسے ہم قبرستان میں پہنچانے کے لیے آئے ہیں، یہ جانے والا شخص کون تھا؟ یہ ولایت پر رخصت ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کلمہ ولایت کو پڑھتا تھا، ہم جانتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہتا تھا۔ یہ ہے یہاں خیر سے مراد۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفسیریں ہیں، مگر جو میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں، پھر کبھی آیا تو انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ ویسے بھی بہت دنوں کے بعد آیا ہوں، مگر وقت آپ کا زیادہ لینا نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ مجلس تھوڑا اذان کے ٹائم سے 10 منٹ پہلے ختم ہونا ہے، اس لیے کہ ایک انجمن جو ہے وہ سینہ زنی اور نوحہ اور ماتم بھی کرے گی۔ ایک صلوات پڑھیں تو آپ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ ہمارے ہاں نماز جنازہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر روایت، اب سنیے روایت، اور جو مجھے حکم ملا ہے تعمیل حکم کے اعتبار سے کچھ باتیں اور مجلس مکمل۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ابھی جعفریہ 41 نمبر میں تھے، ان کے سامنے بھی تقریباً اسی میٹر پہ بات ہوئی تھی، مگر ہمارے بزرگوں کی اور بالخصوص نسیم بھائی کے خانوادے کی خواہش یہ ہے کہ اسی بات کو دہرا کے پڑھا جائے، اس لیے کہ وہاں کا مجمع الگ ہے اور یہاں کا مجمع الگ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غدیر کا جہاں مجمع ہو وہاں سب ایک ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، لہٰذا چونکہ سلامت رہیں۔ سنیے گا، ایک خاص بات ہے، توجہ چاہتا ہوں، خاص طور پر نوجوان توجہ۔ ہمارے یہاں نماز جنازہ کا جو مسئلہ ہے، اے بھیا انتقال ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ تدفین کب ہے؟ پہلے یہ بتاؤ۔ 2 بجے بعد نماز ظہرین۔ اچھا ٹھیک، اب سب قبرستان جاتے ہیں۔ اچھا، اسی دن قبرستان کے معاملات پر اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ جو کبھی نہیں ہو سکتی۔ دروازہ صحیح نہیں ہے، نل صحیح نہیں ہے، اے سی صحیح نہیں ہے، ہال صحیح نہیں ہے، مائک صحیح نہیں ہے، کل یہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہ کل کبھی نہیں آتا۔ ساری بات ہوتی ہے قبرستان میں، ساری بات۔ اور کمال تو یہ ہے کہ کچھ لوگ قبرستان میں بھی پوچھتے ہیں خیریت سے ہیں؟ کچھ لوگ قبرستان میں بھی پوچھتے ہیں خیریت سے ہیں؟ بتائیے، انسان قبرستان میں بھی خیریت سے ہوتا ہے؟ آپ سمجھیے میری بات، ٹھیک ہے؟ اب جب جنازے کا مسئلہ آیا تو ہمارے یہاں اول تو غسل دینے کے لیے لوگ نہیں ملتے۔ مثلا ہمارے ممبئی میں شہر عروس البلاد میں، چونکہ میں 18-20 سال ہو گیا مجھے ممبئی رہتے ہوئے، لہٰذا اب تو حق ہے کہ میں اس ڈاکٹر کی طرح بات کروں کہ جو نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ کوئی باہر کا مولانا آتا تو آپ واہ واہ کرتے، نعرہ لگاتے اور سب سنتے اور مجلس ختم ہو جاتی، اور وہ مگر میں چونکہ یہاں کا رہنے والا ہوں تو مجھے نبض پہ ہاتھ رکھنے کا حق ہے کہ میں وہ باتیں بولوں جو میں دیکھتا ہوں۔ توجہ، اور اگر میں دیکھ کر بھی خاموش رہوں گا تو پھر امام زمانہ کی تلوار مجھ سے بولے گی۔ نہیں، آپ خاموش رہیں، امام زمانہ کی تلوار
مجھ سے بولے گی، لہٰذا میرا حق ہے اور فرض ہے کہ میں یہ باتیں بولوں۔ مثلاً ہمارے اپنے سگے چچا، ہمارے اپنے دادا، ہمارے بڑے ابا، ہمارے ماموں، ہمارے اپنے رشتے میں جن لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ہم انتظار یہ تو کرتے ہیں کہ غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، باہر جنازہ نکلے، مگر غسل کیسے ہوا یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھا نا، آپ چپ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پانی نشیب کی طرف جاتا ہے تو گڈھا بھر ہی جاتا ہے۔ آپ سمجھیں میری بات؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی کہے مولانا جب غسل دینے والا موجود ہے تو ہم کیوں جائیں غسل دینے کے لیے؟ آپ غسل دینے مت جائیے، آپ غسل دینے والے کی مدد کے لیے جائیے۔ یہ میں اتنا زیادہ پریشرائز آپ کو کیوں کر رہا ہوں؟ تو یہ مولوی آپ کو پریشرائز نہیں کر رہا ہے، مولا کا کہنا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مولوی کی بات نہیں مانیں گے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ نہیں مانتے، اس لیے کہ اب تو مولوی بھی وہی اچھا لگتا ہے کہ جو ہماری جیسی کہے۔ توجہ فرمائیے، اے کاش کہ میں جیسے پرانے دور میں لوگ اپنی پسند کا بت رکھتے تھے، ویسے آج کے دور میں لوگ اپنی پسند کا مولوی رکھتے ہیں۔ سمجھئے میری بات؟ جیسا ہم چاہیں، جیسا ہم کہیں، جو ہم کہلوانا چاہیں ویسا کہے تو اچھا، نہیں تو ہاں، اس لیے کہ اب تو لوگ عالم نہیں خادم رکھتے ہیں، امام نہیں غلام رکھتے ہیں، اور غلام کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا آخرت میں۔ یہ جو دولت والے، ثروت والے، یہ نئے نئے پیسے والے اپنی اوقات بھول کر مولویوں سے بد کلامی کر رہے ہیں، وہ آمادہ رہے، تیار رہے، قبر میں جانے کے بعد وہ لٹھ مارے جائیں گے کہ سارا پیسے کا نشہ ہیرن ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ آپ برادر عزیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے نوجوان دوستوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی بات مکمل کر دوں۔ تو ہوتا کیا ہے، آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو غسل، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی زندگی میں کم سے کم 3 جنازوں کو غسل دو۔ رسول اللہ اور معصومین علیہ السلام کی حدیث ہے، اپنی زندگی میں کم سے کم 3 جنازوں کو غسل دو۔ سوال کیا گیا، یا ابن رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم 3 جنازوں کو غسل دیں؟ کہا اس لیے کہ جب غسل دینے جاؤ گے تو جنازے کی حالت دیکھو گے، اور دیکھنے کے بعد ذہن میں یہ آئے گا آج یہ ایسے ہے، کل ہمارا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم پابند نماز ہو جاؤ، تاکہ تم پابند شریعت ہو جاؤ، تاکہ تم پابند دین ہو جاؤ، تاکہ تم پابند اسلام ہو جاؤ، تاکہ تم اہل بیت کی مودت کے واسطے سے اعمال کی منزلوں میں آگے ہو جاؤ، اعمال کی منزلوں میں آگے ہو جاؤ۔ خدا کے لیے آمادہ ہوں، اس لیے کہ اگر ہم یہاں سے یو پی تک کا سفر کریں تو لگیج ضروری ہے۔ ارے بات ہو گئی خدا کے لیے، اگر ہم یہاں سے یو پی تک کا سفر کریں تو لگیج ضروری ہے، اور کمال کی بات ہے کہ ہم یہاں سے لے کر وہاں تک کا، صلوات بر محمد۔ برادر توجہ چاہتا ہوں، اگر یہاں سے وہاں تک کا سفر کریں، اور کمال یہ ہے کہ اپریلوا کا ٹکٹ ابھی سے نہ ملتا، اپریل کا ٹکٹ ابھی سے نہیں مل رہا ہے، مئی کا ٹکٹ ابھی سے، تیاری سب کی ہے، ٹکٹ کسی کے پاس نہیں ہے، جانا سب کو ہے، جانا سب کو ہے، ٹکٹ اسی لیے کہہ رہا ہوں جب جانا سب کو ہے تو اعمال سب ساتھ لے کر چلو۔ توجہ اور سے سنیے گا۔ تو ہمارے یہاں نماز جنازہ، یہ ایک بات تو ہو گئی
وعدہ کیجئے کہ اپنی زندگی میں 3 جنازوں کو غسل دیں گے. جو یہ وعدہ کرتا ہے وہ صلوات پڑھے. اب جو لوگ بھی غسل دینے کے لیے جائیں گے غسل خانے میں، نسیم بھائی کی والدہ کے لیے ایصال ثواب. آپ میں سے کوئی ایک بندہ خدا بھی اگر غسل خانے میں چلا گیا اپنے رشتہ دار کو غسل دینے کے لیے، تو نسیم بھائی کی والدہ کے لیے یہ مجلس ایصال ثواب بھی ثواب جاریہ ہو گئی. آپ سمجھیے اس بات. ایک بات تو ہو گئی. دوسری بات سنیے. نماز جنازہ مولانا صاحب کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، جلدی جلدی، چلو بھیا نماز جنازہ ہو رہی، جوتا اتارو، چپل اتارو، موزہ پہنے کہ نہ پہنے، مولانا صاحب وضو کرے کہ نہ کرے، کلی کرے کہ نہ کرے، سارے سوالات. مگر یہ بتاؤ کہ پڑھو گے کیا؟ یہ تو بتاؤ کہ پڑھو گے کیا؟ کتنے نوجوان دوستوں کو نماز جنازہ یاد ہے؟ نہ. کتنے نوجوان دوستوں کو جو 15 سال کے ہیں، 16 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، بس وہی بولے بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ. کتنے ایسے نوجوان ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ اٹھاؤ، نہیں، میں فرش اعضاء پر کسی کی توہین نہیں کر سکتا، نہیں، اس لیے کہ جب چوراہے پر کسی کی توہین نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مومن کی عزت کعبے سے افضل ہے. یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ چاہے بولیں چاہے نہ بولیں. نوجوان دوست خاص طور پر سنیں توجہ کے ساتھ. اگر ہمیں نماز جنازہ یاد نہیں ہے تو کیا ہماری نماز جنازہ ہوئی؟ ہماری نماز جنازہ مطلب ہم نے کیا نماز جنازہ پڑھا؟ 2 کلو کا سر مت ہلا، بولو بھائی منہ سے. کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ یہی مغرب کی نماز ہم پڑھتے ہیں، چپ پہ کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کہتے ہو جاتی ہے. یہاں نماز جنازہ ہوتی ہے؟ ارے بولو نا. یہاں نماز جنازہ قبرستان میں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ گئے نماز جنازہ کے لیے، آگے آ جائیے. محمد والے محمد، بابا نے بلند صلوات. تھوڑا آگے آ جائیں تک. تھوڑا آگے وہاں آبا کہا پیچھے بیٹھے. اے عرفان کس کو آؤ آگے. صلوات بر محمد والے محمد. سنیے گا توجہ. مولانا صاحب نماز جنازہ ہم پڑھ کے آئے ہیں. مولانا صاحب کے جا کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز جنازہ ہو گئی. میں نے کہا نہیں ہوئی بابا. کہا مولانا صاحب کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ ہم یہی مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مولانا صاحب کے پیچھے چپے سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر بولا اور مولانا صاحب کے پیچھے خاموشی سے کھڑے ہو گئے. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ؟ ہم نے کہا یس نماز ہو گئی. کہا عشاء کی نماز میں مولانا صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے، بتائیے مولانا صاحب ہماری نماز؟ یس نماز ہو گئی. ظہر عصر میں مولانا خودے چپے سے رہتے ہیں. مولانا صاحب خودے چپے سے رہتے ہیں، آپ بتائیے ہماری نماز ہوئی؟ یس. صبح کی نماز مولانا صاحب کے پیچھے چپے سے کھڑے رہتے ہیں، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے کہا ہاں نماز ہو گئی. جمعہ کس کس کو یاد ہے؟ جمعہ کس کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں. لیکن مولانا صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے. جمعہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جمعہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو بیٹا جمعہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جمعہ ہو گئی. اے میرے پروردگار، یہ ہم مغرب میں پیچھے چپے سے کھڑے ہوئے، عشاء میں چپے سے کھڑے ہوئے، ظہرین میں چپے سے کھڑے ہوئے، صبح میں چپے سے کھڑے ہوئے، خاموشی کے ساتھ. مطلب میں آسان لفظ کر رہا ہوں، توجہ. یہ جو جمعے میں ہم خاموشی کے ساتھ چپے سے کھڑے ہوئے،
اے میرے اللہ کیا تو نے قبول کر لیا؟ یس آئی ول ایکسیپٹ، میں اس کو قبول کروں گا۔ ریزن کا جماعت کا فلسفہ یہ اگر ایک کی قبول تو بتیا تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ جماعت کا قانون کیا ہے؟ اگر کہنے والا کون ہے؟ مولوی نہیں، مولا، ہمارے چھٹے اور آپ کے آقا مولا امام صادق علیہ السلام۔ اگر سلامت رہے، اگر آپ کھڑے ہو گئے مولانا کے پیچھے، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیوں ہو گئی؟ آپ کو انا اعطینا بھی یاد نہیں ہے، انا انزلنا بھی یاد نہیں ہے، سورہ جمعہ بھی یاد نہیں ہے۔ چلیے یہ تو روز کی بات ہوئی، عید و بقرعید کی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، عید کی نماز پہلی رکعت سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء وسنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذکرى الى آخرہ۔ یہ پورا سورہ کس کو یاد ہے؟ ارے عید کی نماز ہے، مگر مولانا کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز ہو گئی۔ اب سنیے دوسری رکعت بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں، مگر مولانا کے پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز ہو گئی۔ قنوت میں آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل الرفع والرحمہ واہل التقوى والمغفرہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ۔ عید کی نماز جو کوئی نہیں پڑھتا وہ عید والی تو پڑھتا ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ یہ بتائیے کتنے لوگوں کو سورہ یاد ہے؟ یاد نہیں، مگر مولانا کے پیچھے کھڑے ہوئے، نماز ہو گئی۔ پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری عبادت کے لیے آؤ، ہم تمہیں ذلیل نہیں ہونے دیں گے۔ کاش کہ میں اپنی بات کو سن، ہم تمہیں ذلیل نہیں ہونے دیں گے۔ مگر جب نماز جنازہ کا مسئلہ آیا تو کہا گیا اگر آپ نے نہیں پڑھا تو نماز یہ نماز جماعت سے ہے، لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھا، بیٹا تم سمجھنا اس بات، آپ سمجھیے، دوست سمجھیں، نوجوان برادر توجہ، اگر آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھا، یہ اتنا فورس کیوں ہے کہ نماز جنازہ پڑھو؟ ریزن، سبب، وجہ، علت کیا ہے؟ کہ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اگر 40 لوگ مل کر کسی کی نماز جنازہ پڑھ دے تو خدا اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی پروردگار کتنا ارحم الراحمین ہے۔ اگر 40% اگر 40 مومنین مل کر کسی کا اس کا مطلب ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ کسی کو پٹاؤ چاہے نہ پٹاؤ، 40 لوگوں کو پٹا کے رکھو۔ جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ارے بلند ترین صلوات پڑھے میری محنت کے اعتبار سے بھائی۔ کم سے کم 40 لوگوں کو پٹا کر، اور جو اپنے بھائی کو پٹا نہیں پاتے وہ 40 لوگوں کو کیا پٹائیں گے؟ جو اپنے بھائی کا حق مارے بیٹھا ہو۔ آپ کہتے ہیں مولانا بولتا نہیں، جب مولانا بولتا ہے تو آپ چپ ہو جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ جو اپنے سگے بھائی کا حق مارے بیٹھا ہو وہ کیا کسی کو پٹائے گا؟ بہرحال چونکہ روایت ہے، اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے، لہذا بتانا ضروری ہے نوجوانوں کو۔ اگر آپ کو نماز جنازہ یاد نہیں تو آپ کے باپ، خدا سب کے باپ کو سلامت رکھے، آپ کی والدہ، خدا آپ کی والدہ کو سلامت رکھے، آپ کے دادا دادی، نانا نانی، ماموں چچا ممانی، چچی جان، تائی امی، بڑی امی، بڑے چچا، بڑے ابا، رشتہ دار، پھپھا، خالو، خالہ، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو گیا
جن کے ہیں خدا ان کو صحت کے ساتھ طول حیات دے، اور جن کے نہیں ہیں پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ کیسے پڑھو گے جب یادیں نہیں ہیں؟ آپ بھی چپ رہیے، میں بھی چپ رہتا ہوں۔ اگر تمہارے کسی رشتہ دار کا بیٹا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ یاد نہیں، کیسے پڑھو گے؟ یاد کریں گے؟ بولو نا، احسن، تو صلوات بر محمد والے یہ یاد کرو گے۔ میں ممبر سے بالکل آسان طریقہ بتاتا ہوں، چونکہ مجھے حکم ہوا ہے، لہٰذا نوجوان دوست متوجہ رہیں، مجلس مکمل ہو جائے گی، 7 سے 8 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ ایک تگڑی والی صلوات پڑھیے تو پھر پیش کرتا ہوں۔ اگر نماز جنازہ یاد نہیں ہے تو آپ نماز جنازہ میں کھڑے تو ہوئے ہیں، سروں کی گنتی تو ہے، مگر نماز جنازہ نہیں۔ کچھ لوگوں کے ڈر، مولانا صاحب کہیں ہم سے نہ پوچھ لیں۔ نہیں بھائی، میں پوچھوں گا نہیں، میں بتاؤں گا، اور اگر یاد ہو جائے تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں گے، کھڑے نہیں رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ بابا سے بولو اب، ہاں گڈ، یہ ہوئی نا بات، بولو عرفان زور سے، ہاں زور بولو، پڑھیں گا، جزاک اللہ، ٹھیک ہے، پڑھیں گے نماز جنازہ آسان طریقے سے۔ اے مولا صاحب، بزنس کریں، نوکری کریں، گھر کو دیکھیں، اہل و عیال کو دیکھیں، بھاڑا دیں، گھر خریدیں، پڑھائی کریں، ایڈوکیشن کے لیے کالج جائیں، اسکول جائیں، کہاں آپ کی طرح مولوی بن کے نماز جنازہ یاد کریں؟ ارے بمبئی میں 100 ٹھو کام ہے بھائی، آپ سمجھتے تو ہے نہیں، سب کو مل گئے مجلس میں تو لگے پڑھانے سب کو۔ اے بھیا، یہ آپ کے لیے اچھی بات ہے، سوچئے کتنا خراب لگے گا کہ جب باپ کا جنازہ ہو اور ہم پڑھ نہ سکیں، اور اس کے بعد چوراہے پہ کو ہم ولایت والے ہیں، ہم اپنے ابا کا جنازہ پڑھ نہ سکے، ولایت والے کیا بات کرتے ہو؟ اللہ، کیا ولایت والے بنتے ہو؟ کیا ولایت؟ نعرہ حیدری، کیا ولایت والے؟ محمد بلندتر سلوات۔ ہم اپنے باپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ماں کا نماز جنازہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، رشتہ دار کا نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر مر جا اور اس کی اور اس کی بات کر رہے ہیں۔ اوقات 2 کوڑی کی نہیں اور باتیں کرتے ہو کروڑ کے فلیٹ کی۔ صلوات محمد والا۔ اس لیے میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں، نماز جنازہ یاد کرو، یاد کرو۔ اب سنیے کیا پڑھنا ہے آپ کو۔ مولانا صاحب تو بڑا لمبا لمبا پڑھتے ہیں، دوہرائے کہ ہم لوگ تھک جائے تھے۔ میں آپ کو بالکل آسان نماز جنازہ یاد کراتا ہوں، اور اس غدیر کے ممبر کی قسم ہے کہ جو ممبر پر سے کہا جاتا ہے وہ یاد ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے توجہ۔ اور ان کو یاد نہیں ہوتا کہ جو غدیر کا اعلان بھول گئے۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیں۔ اس لیے ممبر کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو ممبر پہ سے پڑھوں گا وہ آپ کو یاد ہو جائے گا، اور جتنے نوجوان باہر نکلیں گے مجھ سے ملے، اگر ان میں سے کسی ایک کو یاد نہیں ہوگا تو عقیل ترابی خطابت چھوڑ دے گا۔ صلوات بر محمد والے۔ عقیل ترابی خطابت چھوڑ دے گا۔ سنیے توجہ کے ساتھ، سب سے پہلے جب نیت کریں گے آپ، 7-8 منٹ میرے پاس بچا ہوا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ نیت کریں گے آپ، نماز جنازہ میں پڑھتا ہوں، میت حاضر پر قربتان۔ اگر کسی کے منہ سے ڈیڈ باڈی نکل گیا تو کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ ارے جو زبان کا خالق ہو، جو
زبان کا خالق ہو، کیا وہ آپ کی نیت کو نہیں سمجھتا؟ آپ چاہے جیسے نیت کر لیں، کسی کا پھنسائے میں نہ آئے. توجہ، نیت کر لیں. اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں، کون بتائیں؟ اللہ اکبر. نیت ہو گئی، پہلی تکبیر. کس کس کو تشہد یاد نہیں ہے؟ کس کس کو تشہد یاد نہیں ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مولانا صاحب لمبا پڑھے، یہ مولانا صاحب کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں. آپ نے تشہد پڑھ دیا، کام ہو گیا. سلامت. جزاک اللہ. آپ نے تشہد پڑھ دیا، کام. تشہد تو یاد ہے نا، کہ وہ بھی یاد کراؤں؟ یاد ہے نا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب مولانا صاحب پڑھیں ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ. مولانا صاحب کو پڑھتے رہنے دیجیے. اگر دہرا سکتے ہیں تو دہرا لیجئے، نہیں بھی دہرا پائیں گے تو کموا تو ہوئے گوا، کام تو ہو گیا. اب تب تشہد ختم ہو گیا آپ کا. اب مولانا صاحب کہیں گے اللہ اکبر. آپ کو بھی کہنا ہے اللہ اکبر. جیسے ہی یہ دوسری تکبیر ہوئی ویسے ہی آپ کو پڑھنا ہے صلوات. کس کو یاد نہیں ہے؟ سنا دیجئے. یاد تو ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چپ ہو جائیے آپ کا کام ہو گیا. مولانا صاحب پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد کافضل ما صلیتا وبارکتا وترحمتا وعلی ابراہیم والا درمیان میں رہ گیا. بہرحال وہ پڑھتے رہے مولانا صاحب. آپ کا کام ہے صلوات پڑھنا. خالی صلوات پڑھ دیا، آپ کا کام ہو گیا. تو دو تکبیریں ختم ہو گئی. پہلی تکبیر کے بعد شہادتین، تشہد. کیا؟ ارے منہ سے بولتا کہاں ہے نا. پہلی تکبیر کے بعد تشہد، دوسری تکبیر کے بعد صلوات. اب تیسری تکبیر کہیے اللہ اکبر. مولانا صاحب اگر لمبا پڑھتے ہیں پڑھنے دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ کو کہنا ہے اللہ اکبر. یہ تیسری تکبیر. اب کیا ہے؟ مومنین و مومنات جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا. مطلب کیا؟ اللہم اغفر للمومنین والمومنات. اللہم اغفر للمومنین، اللہم اغفر للمومنین، اللہم اغفر للمومنین. ایک سینٹنس کافی ہے. ارے خدا کے لیے توجہ. ایک سینٹنس اللہم اغفر للمؤمنین، اللہم اغفر للمؤمنین. مولانا صاحب پڑھیں گے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. آپ کالج جاتے ہیں نا، یاد نہیں کر پائیں گے. مولانا صاحب کو پڑھنے دیجئے. اگر دہرا سکتے ہیں دہرا لیجئے، نہیں تو ایک سینٹنس اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. چپ، خاموش، سائلنٹ کھڑے رہیے. آپ پڑھ چکے. اب آخری جملہ اور مجلس مکمل. اب آخری کیا ہے؟ مولانا صاحب پڑھیں گے اللہ اکبر. اب یہ چوتھی تکبیر ہے اور پانچویں تکبیر پر نماز جنازہ. نماز جنازہ. ارے بولتا کہاں نا منہ سے. نماز جنازہ ختم. اللہ اکبر. اب مولانا صاحب پڑھیں گے اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ. اللہم ان لانا. یہ میں نے ہاتھ یوں ہی مجلس میں باندھا ہے. آپ سمجھیے. اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا. یہ مولانا صاحب کو پڑھتے رہنے دیجیے. آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لہذا المیت. نہیں، میری مجلس کا حق ہی ادا نہیں ہوا. ایک جملہ اللہم اغفر. میں سن نہیں پایا. اللہم اغفر، اللہم اغفر لہذا المیت. یہ ایک جملہ کہہ کر
جب آپ کہیں گے اللہ اکبر نماز جنازہ مکمل ہو گیا. صلوات بر محمد والے بلند باواز بلند صلوات پڑھیں، مجلس کو ختم کرتا ہوں. آپ نے نماز جنازہ پڑھ لیا. کتنے لوگوں کو یاد ہوا؟ جن جن کو یاد ہو گیا وہ صلوات پڑھے پھر سے. برادران عزیز، یہ ہے نماز جنازہ جو آپ کو ہمارے ابا کے جنازے میں 1000 کا مجمع تھا. 1000 کا مجمع کمال نہیں ہے، کتنے لوگوں نے جنازہ پڑھا. بس برادران عزیز، مجلس مکمل ہو گئی. یاد رکھیے یہ نماز جنازہ آپ کے لیے کمپلسری ہے، آپ کو پڑھنا ہے. کتنا بدنصیب ہوگا وہ بیٹا کہ جو اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے، اپنے ماں کا جنازہ نہ پڑھ سکے، اپنے بھائی کا جنازہ نہ پڑھ سکے، اپنے دادا دادی نانا نانی خالہ خالو پھپھا پھپھی چچا ماموں کا جنازہ نہ پڑھ سکے، اپنے دوست کا جنازہ نہ پڑھ سکے. کتنا بدنصیب ہوگا وہ شخص. اس لیے نماز جنازہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو یاد کیا جائے ورڈ ٹو ورڈ. اور جتنا شارٹ میں نے آپ کو بتایا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کس پورے مجمع میں کوئی ایسا ہوگا جو باہر نکل کر یہ کہے کہ مجھے نماز جنازہ یاد نہیں. میں سمجھتا ہوں سب کو یاد ہو گیا. یاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ یاد ہوا. مجلس مکمل ہو گئی. یہ ایصال ثواب کی مجلس ثواب جاریہ میں بدل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اب آج کے بعد جو نماز جنازہ پڑھے گا وہ مرحومہ کنیز صغرا کے اکاؤنٹ میں. اللہ، دو بیٹے موجود، ان کا خانوادہ موجود، ان کے اعزاء اقربا موجود، ان کے رشتہ دار موجود. برادرم شجر صاحب کا فون آیا مجلس سوم کے لیے. میں نے کہا نسیم بھائی، شمیم بھائی، یہ لوگ ہمارے بڑے قریبی ہیں، میں جس حالت میں بھی رہوں گا انشاءاللہ مجلس کے لیے ضرور حاضری دوں گا. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ عمر کے آخری لمحے تک آپ نے خدمتیں کی، مگر سچ بتائیے پہلو شکستہ تو نہیں. یہ سال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام ہے. یہ سن 2024 جو ہے نا، یہ جناب زہرا کے نام پر ہے. بی بی کی ولادت سے یہ سال کا آغاز ہے اور بی بی کی ولادت پر سن 2024 ختم ہوگا. یہ جناب زہرا کے نام کا سال ہے. ارباب عذاب محنت کیجئے، ترقی حاصل کیجئے، کامیابی حاصل کیجئے. آج جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس سے پروردگارہ ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرمائے. اور یہ جو ہم نے سورہ فاتحہ اور یہ مجلس رکھی ہے محمد و آل محمد کے طفیل سے، ان کی روح کو پروردگار شاد فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور آخرت کی منزلوں کو مزید آسان فرمائے. میں اتنا کہوں گا نسیم بھائی کہ جب جنازہ اٹھا ہوگا کچھ لوگ آپ کو تسلی و تشفی دے رہے ہوں گے. کسی نے یہ نہ کہا ہوگا کہ آہستہ رو، مگر ہائے زہرا کا جنازہ جب اٹھا ہے روایت میں ملتا ہے کہ بچوں نے اپنی آستینوں کو اپنے دہن میں رکھا تھا کہ آواز ارے کہیں دشمنوں کے کانوں تک. اللہ اکبر. ارباب عذاب، یہ جناب زہرا آپ کی والدہ کا جنازہ اٹھا، پسلیاں محفوظ تھی، عزت و آبرو کے ساتھ جنازہ دفن ہو گیا، مگر ہائے مدینہ زہرا کا جنازہ. جزاک اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. 1 یا 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا. جو لوگ مسلسل سنتے ہیں وہ جانتے ہیں میں طولانی مصائب نہیں پڑھتا، مگر ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اور مجلس کو مکمل کر دوں گا. ارباب اعضاء، ہمارے یہاں رواج ہے، دستور ہے، رسم ہے کہ جب جنازہ دفن کر کے بچے گھر واپس آتے ہیں تو جو مرحومہ کے نام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے سے ہٹا دی جاتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب بچے واپس پلٹ کر آئے ماں کی نشانی کو دیکھیں.
اے کاش کہ یہ جملہ سر اٹھائیے، آخری جملہ سنیے، مجلس کو مکمل کرتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب بچے واپس آئیں مرحومہ کی نشانی کو دیکھیں تو گریہ کریں. اس لیے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ ساری چیزوں کو ارے کمرے سے ہٹا دیتے ہیں. سچ بتائیے کہ جب جناب حسنین مولائے کائنات جنازے کو دفن کر کے آئے، جلتا ہوا دروازہ، ارے جب نگاہ پڑی ہوگی میرا مولا طرف کے کہا ہوگا اے سیدہ شکستہ پہلو، ارے زخم کے ساتھ رسول اللہ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بقضائه وتسلیماً لأمر گزاروں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کنیز صغرا بنت التجا حسین سید محمد سبطین ابن محمد تقی مرحومین کے لیے امام المتقین چینل کے ذریعے سے یہ مجلسیں براہ راست نشر ہوتی ہیں. جو لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے وہ اس علاقے کی مجلسوں کو جہاں کہیں بھی رہیں گے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. یہ اعلان بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں. گزاروں سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کریں، اس لیے کہ بیٹوں نے اپنی ماں کے غم میں آپ کو بلایا ہے اور آپ سے ان کی جانب سے درخواست ہے کہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں تاکہ مرحومہ کے درجات بلند ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. یا حسین یا حسین ایک دو کلام پڑھ ایک دو شعر لوگ وضو کر لیں. کہا زہرا نے بابا آپ کے بعد. کہا زہرا نے بابا. کہا زہرا نے بابا آپ کے بعد. کہا زہرا نے بابا. کہا زہرا نے بابا آپ کے بعد. کہا زہرا نے ستم و مات نے ڈھایا آپ کے بعد. کہا بابا نے زہرا آپ کے بعد. کہا زہرا نے بابا. جہاں جبریل آتے تھے مسلسل. 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 اسی گھر کو جلایا آپ کے بعد. کہا زہرا نے بابا آپ کے بعد. کہا زہرا نے بابا آپ کے بعد. کہا زہرا نے بابا آپ کے بعد.
عصا کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں، 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 ہوئی اتنی ضعیف آپ کے بعد، کہا باپ نے بابا آپ کے بعد، کہا زہرا نے بابا آپ کے بعد، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، زیارت پڑھائی۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، روحی جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مصر الایمان، السلام علیکم امام علی والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔